مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن يعمل من الصالحات وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يغفر لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تعالى عز وجل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، ایک رب چاہی زندگی، ایک من چاہی زندگی. دنیا کی زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزاریں، رب کے احکامات کے خلاف زندگی گزاریں، نمازیں چھوڑ کے، ذکر چھوڑ کے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کے اور نبیوں والے کام کو چھوڑ کے زندگی گزاریں اور بے مقصد زندگی گزاریں. دنیا کی آلائشیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کی زیب و زینت، لہلہاتی دنیا اور اسی طرح اس کی نعمتوں کے پیچھے پڑ کر زندگی گزاریں. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ بے معنی زندگی ہے، یہ بے مقصد زندگی ہے. شیطان کو اپنا آقا اور رہنما مانیں، من چاہی گزاریں، رب چاہی چھوڑ دیں. جیسے من میں آیا، جیسے نفس نے وسوسے ڈالیں، اسی کے مطابق زندگی گزارے تو کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کے اوپر اللہ کے کوئی وعدے وعیدے نہیں. دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، قبر میں ڈنڈوں سے استقبال ہوگا. جو بندہ دنیاوی زندگی گزارتا ہے میدان محشر میں پہنچے گا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی، آسمان و زمینوں کی لعنت برس رہی ہوگی، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے انجام ہیں. دنیاوی زندگی کو موج مستی کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ انجام ہے کہ اللہ اس کے اوپر اللہ کو ذرہ برابر ترس نہیں آئے گا. اور جب آخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا. ایک تو اللہ کو ترس نہیں آیا اور دوسرا اس کے فرشتوں کو بھی ترس نہیں آئے گا. فرشتوں کو بھی ترس نہیں آئے گا. فرشتہ کہے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، فرشتے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس حق بات پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ قال اللہ قال رسول کی باتیں نہیں بتانے آیا تھا کوئی؟ تم نے کیوں حق سے منہ موڑا؟ الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. وہ کہیں گے کہ وہ کہیں گے فرشتے سے ہماری غلطی ہے، ہم نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا. تو میرے بھائی، دنیاوی زندگی گزارنے کے کوئی فائدے نہیں. ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی کیا ہے کہ زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. سب سے پہلی بات کہ میرے مالک نے مجھے جو زندگی دی ہے یہ امانت ہے، یہ بامقصد زندگی ہے، یہ بارونق زندگی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے. اللہ نے دنیا میں مجھے جو بھیجا وہ آپ کو بھیجا ہے. یہ اگر بندہ آخرت کی زندگی گزارنے والا یہ سوچ کر زندگی گزار لے کہ میرے اللہ کو جواب دینا ہے، میرے اللہ کے احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، کامیاب ہوں گا،
زندگی میں نمازیں ہوگی، زندگی میں ذکر ہوگا، زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور زندگی میں رب والے اعمال ہوں گے، نبیوں والے اعمال ہوں گے، نبیوں والا مقصد ہوگا، میرے بھائی اس کی زندگی میں چین، سکون، راحت، اطمینان، جو بھی اللہ کی طرف سے وعدے ہیں سارے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں رکھ دیں گے۔ یہ ہے آخرت کی زندگی۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، گرم گرم آنسو بہانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے کہ مولا کریم تو مجھے اپنا بنا لے۔ مولا آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ آنکھوں کی نعمت ہو، چاہے وہ دل دماغ کی نعمت ہو، چاہے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، بولنے کی صلاحیت ہو، غرض اللہ پاک نے جو خوبصورت سانچے میں انسان کو ڈھال کے جوانی دی، اور مچلتی جوانی اللہ پاک نے جو دی ہے، اللہ کے سامنے کہے اللہ جو نعمتیں آپ نے دنیاوی نعمتیں دی، منافع عطا فرمائے، اللہ یہ اپنے رضا والے اعمال میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے۔ جب بندہ آخرت والی زندگی گزارتا ہے، جب اللہ والی زندگی گزارتا ہے، تو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب جب دنیا میں اللہ اس کا ہو جائے تو آخرت میں تو محبوب محبوب ہوتا ہے۔ آخرت میں یہ جب مرے گا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا، تو فرشتے سلام ٹھوکیں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ نے بڑی مشقت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کی ہے، ہم فرشتے نورانی مخلوق ہوتے تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچے گا، سلام ہی سلام کی آوازیں ہر طرف سے سنے گا، جنت کا فرشتہ رضوان باقاعدہ سر ٹھوک کے سلام کرے گا، سلوٹ کر کے سلام کرے گا۔ جنت کی بہشت بری کی ہمیشہ کی زندگی کا اس کو حقدار بنایا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو جنت کے فرشتے اہلاً و سہلاً استقبال کریں گے، ویلکم کہیں گے، ان کو سلام پیش کریں گے کہ دنیا میں مصیبتوں میں زندگی گزار کے آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، دل و دماغ عطا فرمایا ہے، بیوقوف نہیں بنایا ہے۔ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے جو ہمیشہ کبھی بجھتی نہیں، ایسی آنکھ ہے۔ ہم بڑی پکڑ میں ہیں، ہم بڑی پکڑ میں ہیں۔ آدمی جو گناہ کرتا ہے چار ہی طریقے سے کرتا ہے۔ آدمی گناہ چار طریقے سے کرتا ہے۔ آدمی کو جو گناہوں کی لت لگتی ہے وہ چار طرف سے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کی پکڑ نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تب جا کے یہ سود بھی کھائے گا، حرام کا بھی کھائے گا، نمازیں بھی چھوڑے گا، زنا بھی کرے گا، شرابی بھی بنے گا، کبابی بھی بنے گا، حرام خوروں کی فلمیں بھی دیکھے گا، میوزک بھی سنے گا، غرض ہر گندا عمل کرے گا، کیونکہ اللہ کا خوف ہے۔ پوچھ تاچھ کو نہیں کرنے والا، کوئی دیکھ نہیں رہا تو سب سے پہلے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا بھی علاج ہے، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو باقاعدہ تیری ٹوہ میں پڑے ہوئے ہیں، تیرے رب کی آنکھ تو باقاعدہ تجھے دیکھ رہی ہے۔ جب شکاری ہے نا، جب کسی چیز کا شکار کرتا ہے، جب کسی جانور کا، پرندے کا شکار کرتا ہے، تو باقاعدہ وہ اس کی ایسی سوچ اور اس کا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ شکار کی طرف ہوتا ہے۔ بندوق اٹھائیں یا تیر اٹھائیں تو فوراً اس کے نگاہ اس کی لگ جاتی ہیں، اپنے سامنے چیزوں کو ادھر ادھر نہیں دیکھتا، باقاعدہ نشان دیکھتا ہے، شکاری کو دیکھتا، شکار دیکھتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہنے والوں سے سنا گیا، آدمی اپنی سانسوں کی جو دھڑکن ہوتی ہے اس کو بھی روک لیتا ہے کہ کہیں شکار بھاگ نہ جائے اور کہیں میرا دماغ منتشر نہ ہو جائے۔ جس طرح شکاری
اپنے شکار کے اوپر باقاعدہ فوکس کرتا ہے، اللہ کی آنکھ ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی آنکھ باقاعدہ انسان کو ہمیشہ دیکھتی ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے وہ گناہ کرے گا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میری اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ سانسیں اللہ کی امانت ہیں، یہ دیا ہوا رزق اللہ کی امانت ہے، اس کو کھا کے میں اللہ کی نافرمانی کروں، مجھ سے بڑا بے غیرت انسان کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ آدمی باقاعدہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہے نا کوئی جواب نہیں دینا ہے، میں جیسی چاہوں زندگی گزار لوں، میں جیسی چاہوں زندگی گزار لوں، میں جیسی چاہی لائف اسٹائل اپنا بنا لوں، میں جیسے چاہے علائشوں کے اوپر زندگی گزار لوں، اللہ اس کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح تیسری بات جو ہے ذہن سے نکل رہی ہے، بہت ساری باتیں تھیں، انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کو باقاعدہ للکارتے ہوئے گناہ کرتا ہے، انسان اللہ کو للکارتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اور یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ باقاعدہ میں جہاں پر گناہ کر رہا ہوں مجھے وہاں پر کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ قرآن کہتا ہے تم بند کمروں میں پردے گرا کے گناہ کرو، تم یہ سوچو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم 3 بندے بیٹھ کر گناہ کرتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 4 بندے گناہ کر کے بیٹھ کے گناہ کرو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، 5 ہو تو 6واں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ ہمیشہ پکڑ میں رہتی ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اور چوتھا اور تیسرا یہ ہے کہ باقاعدہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بے شرم ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ بے شرم آدمی کے اندر جو شرم ہوتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کو مسجد میں بھی زنا کرنے میں کوئی عار نہیں آتی، اس کو مسجد میں شراب پینے پر بھی کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ شرم ختم ہو چکی ہے۔ جس بندے کے اندر شرم ختم ہو جائیں، جن نوجوانوں کے اندر شرم ختم ہو جائیں، وہ سارے معاشرے کے سامنے گناہ کرے گا، وہ سارے معاشرے کے سامنے گندی حرکتیں کرے گا، باپ سمجھائے تو باپ کی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کہتے ہیں بے شرموں کا یہی علاج ہے ان ربک عذاب علیم، تیرے رب کا عذاب تو بڑا سخت ہے، تیرے رب کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ اس لیے باقاعدہ آدمی استحضار کریں کہ میں ہمیشہ باقاعدہ اللہ کی نگاہ میں ہوں، میرے خلاف گواہ متعین کیے جا رہے ہیں، میرے خلاف کاپی بنی جا رہی ہے، میرے نام اعمال کھولے جائیں گے، میرے اوپر نگاہ رکھی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن جب بندہ جائے گا تو اس کے خلاف 4 گواہی متعین کی جائے گی۔ پہلی گواہی کہ اس کے نام اعمال، اس کے جو نام اعمال ہوں گے وہ کھولے جائیں گے نام اعمال۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کھولے دے جائیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جو منافقین ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو رب کے نافرمان ہوں گے، جو دنیا کی زندگی گزار کے گئے، جو من چاہی زندگی گزار کے کہے، وہ ڈر رہے ہوں گے دیکھ کے اپنی کاپیوں کو۔ مما فی یقولون یا ویلتنا، اور کہیں گے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، ہمارے نامہ اعمالوں کو کیا ہو گیا، ہم نے تو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے نافرمانی کی تھی۔ اس نے باقاعدہ چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، اس نے بڑی بات تک نہیں چھوڑی۔ انسان کا نام اعمال مکمل سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں گناہ نہ کرو نا، کیا ملے گا گناہ کر کے؟ کچھ ملے گا؟
نمازیں چھوڑ کے کچھ ملے گا؟ قرآن کی تلاوت چھوڑ کے کچھ ملے گا؟ ذکر چھوڑ کے کب وقت آئے گا؟ حالات ایسے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوڑا برس رہا ہے۔ اللہ نے جن کو خلافت عطا فرمائی ہے، دنیا کے اندر بادشاہ بنایا، ان کا بھی ظلم سہ رہے ہو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ اور پھر دوسرا جو گواہ پیش کیا جائے گا، اللہ پاک زمین کو گواہ بنائیں گے۔ اللہ پاک زمین کو گواہ بنائیں گے۔ زمین کہے گی، وہ ہے نا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین گواہیاں بیان کرے گی۔ زمین کہے گی کہ مولا کریم اس نے فلانی جگہ میرے اوپر زنا کیا تھا، اس نے ناپ تول کیا تھا، اس نے فلانے کو ناحق مارا تھا، اس نے باقاعدہ یہ کیا وہ کیا۔ زمین کھول کھول کے بیان کر دے گی۔ اس وقت انسان لاچار مجبور کھڑا سنتا رہے گا، کیونکہ زمین کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا۔ اور پھر اور اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے بعد وہ کہے گا کہ مولا کریم زمین کے گناہوں کو بھی میں نہیں مانتا، میں زمین کے گناہوں کو بھی میں نہیں مانتا۔ کیا پتا آپ نے باقاعدہ اس کو بولنے کے لیے کہہ دیا ہو اور اس نے میرے خلاف سازش کر کے ساری باتیں کہی ہوں۔ اور دوسرے اس کی جو کتاب ہوگی نامہ اعمال، اس کے بارے میں بھی جھٹلا دے گا کہ یہ میرے نامہ اعمال نہیں ہے، یہ میرے نامہ اعمال نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہوگا وہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ باقاعدہ اللہ کے دربار میں کہیں گے، یہ رپورٹ پیش کریں گے، رپورٹ پیش کریں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کی رپورٹ کو بھی انکار کر دے گا۔ تو اب چوتھی بات جو ہوگی وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ اقرار کرے گا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ کہے گا ہم گواہ لاتے ہیں، ابھی ہم گواہ لائیں گے۔ تو کتنے گناہ کرتا ہے؟ ہم گواہ لائیں گے۔ تو کتنی مرتبہ انکار کرتا ہے؟ ہم لائیں گے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا گیا، ایک ایک لفظ سچا اور صادق ہے۔ نبی آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں، صادقوں کے صادق، امینوں کے امین، سچوں کے سچے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا گیا وہ رب کا کلام ہے، وہ رب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، ایک ایک لفظ موتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے اللہ پاک اس کے جو ہونٹ ہیں اس کو سل دیں گے، اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور کہیں گے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تو اس کے منہ پر تالا مار دیں گے، ہم سے اس کے ہاتھ بیان کریں گے، اس کے پاؤں بیان کریں گے، اس کی ہتھیلیوں کی انگلیوں کے پورے گواہی دیں گے مولا کریم اس نے فلانی کو چھوا تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے اس ہاتل سے شراب کی بوتل لی تھی۔ ہونٹ کہے گا میرے ذریعے سے میں نے باقاعدہ ہونٹ لگا کے شراب کو پیا تھا، میں نے حرام کاری کی تھی، میں نے غیر محرم کا بوسہ لیا تھا، میں نے شرابی اور کبابی والی زندگی گزاری تھی، اس نے باقاعدہ ہم سے کروایا مولا کریم۔ جو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں انسان کی باڈی کا جو حصہ گواہی دے گا وہ اس کی ران ہوگی، ران۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑی پکڑ میں اللہ کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں ہم اللہ کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، سمجھو۔ یہ چار گواہیاں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی، انسان لاجار مجبور ہو کر کھڑا ہو جائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ یا تو گناہ چھوڑ دو یا اللہ کے دربار میں آ کے ماتھا ٹکا کے مغفرت کی بھیک مانگ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارا ہم اوقات والے نہیں، اوقات والا اللہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم بھکاری ہو، محتاج ہو، میں غنی ہوں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، غنیوں کا غنی، اور اسی طرح شاہوں کا شاہ، شہنشاہوں کا شاہ ہوں۔ مغفرت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اوقات والا اللہ ہے، اوقات والے کی بات مانی جاتی ہے، ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک بندہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت جی مجھ سے گناہ بھی نہیں چھوٹتا، میں گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اور اللہ کی جہنم سے ڈرتا بھی ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے گناہ کی لذت پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے،
میں حرام کاری بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اللہ کا خوف بھی آتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دھتکارتے نہیں ہیں، وہ سینے سے لگاتے ہیں، حکمت مصلحت دیکھتے ہیں کہ بندے کے اوپر کون سی کیفیت تاری ہے وہ دیکھتے ہیں، بھگاتے نہیں در سے کوئی، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور باقاعدہ انہوں نے بٹھایا، تسلی دی، پہلے ٹھنڈا پانی پلایا اور بغل میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ ہاں اس کا سلوشن میں نکالوں گا۔ وہ خوش ہو گیا بڑا، اب میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم میں بھی نہیں جاؤں گا، جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ سب سے پہلے ایسی جگہ کہیں چلا جا جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ کیا کہنے لگے؟ ایسی جگہ چلا جا جہاں کوئی نہیں دیکھ سکے، اللہ کی آنکھ تجھے نہ دیکھ سکے، ایسی جگہ چلا جا۔ وہ کہنے لگا یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھید تک کو اللہ جانتا ہے تو باڈی کو نہیں دیکھ سکتا کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ سے انکار کر دے کہ اللہ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کا کھایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا جو کھاتا ہے وہ انکار کر دے کہ میں نہیں کھاتا، جب میں استعمال کے نہیں کرتا نعمتیں تو میں تیری نافرمانی کرنے پر میں آزاد ہوں۔ وہ کہنے لگا جب کھاؤں گا نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی، جب طاقت نہیں آئے گی تو گناہ کیسے کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ باقاعدہ کہیں ایسی جگہ چلا جا، یہ بنائی ہوئی دنیا، یہ کائنات، یہ باقاعدہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ستارے، سیارے، چاند، ستارے، سیارے اور فوارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ زرخیز، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ اس نظام کو چھوڑ کے کوئی دوسری کائنات میں چلا جا۔ قرآن بیان کرتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت دونوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اس کائنات کو چھوڑ کے کوئی اور کائنات تلاش کر لو، یہ کائنات تمہارے رب کی بنائی ہوئی ہے، جب نہیں کر سکتے تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، مجھے اور آپ کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھوں، اثنین کا دو آدمیوں کا صیغہ ہے، ثانی اثنین، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، انسانوں کو اور جناتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نافرمانوں، جو اللہ کا کھا کے، اللہ کی زمین پر رہ کے اور اللہ کے سامنے حکم عدولی کر کے، بغاوت کا جھنڈا بلند کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی تمہاری خبر لینے والا نہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے بوجھو ابھی میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ کتنی خطرناک آیت ہے۔ اللہ کہہ دے کائنات کا بادشاہ، شاہوں کا شاہ، شہنشاہوں کا شاہ، اللہ کہہ دے ابھی ہم تیری خبر لینے والے ہیں۔ ماں چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے کہہ دے کئی پریشان ستا رہا ہو ابھی ہم تیری خبر لیتے ہیں تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں 1400 سال پہلے آیتیں اتاری گئی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے بوجھو ابھی ہم تمہاری خبر لیں گے۔ تو کیا حشر بنے گا کل قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں کائنات چھوڑ کے زمین چھوڑ کے کہاں جاؤں۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر چوتھی چیز پوچھی کہ بھائی ملک الموت تو آئے گا، موت کا فرشتہ ہر ایک کی روح نکالتا ہے۔ اب جب تیرے پاس تو نے رب کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے، یہاں بھی ایک نافرمانی یہ کر لے، جب ملک الموت لینے کے لیے آئے کہہ دے ملک الموت کو میں جاتا واتا نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور یہ بھی کہہ دے کہ مجھے یا تو انکار کر دے یا تو یہ کہہ دے کہ اور تھوڑی دیر رک جا، میں اور تھوڑی دیر مہلت دے دے تب چلوں گا۔ اور کہنے لگا میں نہیں ہو سکتا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن بیان کہتا ہے جب کسی کا موت آ جاتی ہے
جب کسی کے اوپر موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، موت کا پنجہ آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ کروڑ کماتا ہو، لکھ پتی ہو، کھرب پتی ہو، لیکن عزت ذلت کا مالک اللہ ہوتا ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں جو چاہوں کرتا ہوں، تیرے رب نے تیرے عزیز کو، تیرے خاندان والوں کو، تیرے آل اولاد کے اوپر تیرے رب کے فرشتے نے موت کا پنجہ گاڑا ہوا ہے، تو اس کے ہاتھ سے موت چھین کے دکھا، تو ہو سکے گا؟ اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ ادھر ادھر کی دیری نہیں ہو سکتی۔ اچھا ٹھہر جا۔ اور ایک بات حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہی، جب کرامن وہ منکر نکیر آئیں گے قبر میں، کیا جی منکر نکیر قبر میں آئیں گے، اس وقت تم منکر نکیر کو یہ کہہ دے کہ تمہیں کس کی اجازت سے تم آئے ہو، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ اب جیسے دنیا کے اندر باقاعدہ پرمیشن، وہ کیا ہے، وہ ایک انگلش کا جملہ ہے کہ وتاؤٹ پرمیشن کوئی اندر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، وتاؤٹ پرمیشن کوئی گھر میں پہلے پرمیشن لو، پہلے اجازت لو، تب جا کے ہمارے گھر میں گھسنا، ہمارے گھر کی راہیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ تم باقاعدہ منکر نکیر کو یہ کہہ دو کہ جن کی آنکھیں کیری ہوگی زبان سے اور منہ سے اور آنکھوں سے، اور اسی طرح ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، جن کے بال کندھوں سے لے کر پاؤں تک آئیں گے، اور جن کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 1 مہینے کی مسافت ہوگی، اتنے چوڑے لمبے، اور باقاعدہ زمین کو اپنے ناخن سے چیرتے ہوئے اور اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے، جب وہ جو باڈی سوئی ہوئی ہے، جو انسان مرا ہوا اس کے سامنے آئیں گے، اس سے کہہ کے دکھا۔ کہنے لگا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے یہ۔ تو پھر اس کے بعد اچھا یہ چھوڑ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اب جب تیرے اللہ کے سامنے گواہ پیش کیے جائیں گے، نافرمانیوں سے بھری ہوئی کتاب پیش کی جائے گی، تو نے نمازیں چھوڑی تھی، فجر چھوڑی تھی، ظہر چھوڑی تھی، عصر چھوڑی تھی، مغرب عشاء چھوڑی تھی، تو نے حرام کاری کام کی تھی، کام کیا تھا، رب کی نافرمانی کی تھی، سارا باقاعدہ فرشتے وہاں پر پیش کریں گے، تیری رپورٹ پیش کی جائے گی، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب تجھے جہنم میں لے کر جا رہا ہوگا، اس وقت تو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے کہہ دے کہ میں نہیں جاتا۔ ارے اللہ والوں کا سمجھانے کا کیا انداز ہے، کرتے نہیں، بندے کو سمجھاتے ہیں، جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، میری اوقات نہیں ہے۔ جب اس کا لفظ اوقات کا نکلا اس بندے کا، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، میری اوقات نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی، تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب تو اوقات والا نہیں تو اوقات والے کی عزت کر، اس کے پیغام کی عزت کر، اس کو مان کے زندگی گزار، اس کے حکموں کے لیے وقت نکال، رب کی فرمانبرداری کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر، جان مال عزت آبرو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے لیے فارغ کر، کیونکہ جو بندہ اللہ کے لیے وقت فارغ کرتا ہے اللہ زندگی آباد کر دیتے ہیں۔ جو بندہ رب کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، گناہوں کے لیے وقت نکالتا ہے، شراب پینے کے لیے وقت نکالتا ہے، نماز چھوڑنے کے لیے آرام سے وقت نکالتا ہے، تو میرے بھائی اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ میں پہلے ہی باتوں پہ کہہ رہا ہوں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، ایک رب چاہی زندگی، ایک من چاہی زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا، دل دماغ دیا سوچنے کے لیے، تاکہ سمجھے کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دوستو بزرگوں، وقت فارغ کرو، حالات ایسے ہیں کہ بول نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا ہمیشہ برس رہا ہے۔ اللہ کا عذاب یہ ایک تو انسان کے پر آتا ہے، اس کی گناہوں کے بدولت آتا ہے، لیکن جب سارا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو آسمانی آفتیں تو آئے گی، گھروں میں پانی گھسے گا، راشن ختم کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے 3-4 دن سے؟ جب 5-6 10 15 بڈھے پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہوں، سارا نوجوان گھروں میں خراٹے مار کر گندگی کی حالت میں سویا ہوا ہو، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟
جب سارا معاشرہ شراب کی لت میں پڑا ہوا ہو، زناکاری میں باقاعدہ اڈے چلائے جا رہے ہیں، زنا کے کنیکشن ہوتا ہے ان کا، سارا نوجوان شہوت پورا کرنا زندگی کا مقصد سمجھتا ہو، حرام کاری کرنا زندگی کا مقصد سمجھتا ہو، سود کھانا، بڈی کا کھانا، حرام کا کھانا، بوسی کا کھانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہو، سنگے کھانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا نہیں برسے گا، اور کیا ہوگا؟ وقت فارغ کرو، جیسے گناہوں کے لیے وقت فارغ کرتے ہو، رب کی نافرمانی کے لیے وقت فارغ کرتے ہو، اپنے اللہ کے لیے وقت فارغ کرو۔ صحابہ وقت فارغ کر کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ، مسجد نبوی میں باقاعدہ اعلان ہوا کہ بھائی کون دینے اللہ کے لیے جان دیکھنے کے تیار ہے، جہاد کے لیے اعلان ہوا۔ اب انہوں نے لکھا کہ آگے میں شادی نہیں ہوئی، مہینہ 2 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا شاید، اللہ نے گھر والی کو باقاعدہ امید دے دی۔ گھر آئے، کہنے لگے کہ وہ اللہ والی، میں نے تو جہاد کے لیے باقاعدہ نام لکھوایا ہے۔ وہ اللہ والی کہنے لگی کہ میرا کیا بنے گا، اور یہ جو پیٹ میں بچہ آ چکا ہے اس کا کیا بنے گا؟ فروخ بڑے زور سے نام لکھا کے آئے، کیا بنے گا؟ اور کہنے لگے کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیا، وہ اللہ والی بھی اللہ والی ہوتی ہے، یہ ہمارے گھرانے کی نہیں، واویلا پورے خاندان کو جمع کر دے گی جب شوہر کہیں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ خاندان رو کے برا حال، ساڑیاں پاڑ رہی ہیں، کپڑے نوچ رہی ہیں، اپنے بدن کو نوچ رہی ہیں، بال بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو باقاعدہ ابھی فرشتے لے کر جائیں۔ اللہ والیاں تھیں، انہوں نے باقاعدہ کہا اللہ کے لیے وقت فارغ کیا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے شوہر کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا گیا، میرے شوہر کو اللہ کے دربار میں فرشتوں نے اس کا نام کاپی میں لکھ لیا ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ یہ گھر والی حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ کے گھر والی، انہوں نے توشہ دھان باندھا، رخت سفر باندھا، گھوڑے کو نہلا رہی ہیں، زین بن رہی ہیں، اور بہترین توشہ سب کچھ تیار کر دیا۔ اب جیسے حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ وقت آیا نکلے، اب یہ جو گھر کا جو مین ڈور ہوتا ہے وہاں پر کھڑی ہو گئی، چوکھٹ پہ سر لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھ رہی ہیں عورت کی کل کائنات، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے شادی ہوئی ہو، اس کی نگاہ میں شوہر کتنا بامعنی ہوتا ہے۔ جس بچی کے اوپر گزرتی ہے، جس لڑکی کے اوپر گزرتی ہے، اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ یا جان دینے کا، اللہ کے لیے گردن کٹانے کا اعلان ہو رہا ہے، یہ 3 دن 4 مہینے چلا 40 دن کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نکلے گھوڑے پر سوار، کالی داڑھی، کالا لباس، صحابی لباس پہن کے خوبصورت نوجوان بن کے نکلے ہیں۔ اور ان کی یہ دیکھتے دیکھتے آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3، آدمی کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جو گرد و غبار کا جو ہیولہ تھا وہ حضرت فروخ کو وہاں پر ان کی آنکھوں سے اوجھل اس نے کر لیا۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، مہینہ گزر گیا۔ فروخ رحمت اللہ علیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، جوان نوجوان ہیں، خوبصورت، ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی ٹھیک سے مل بیٹھے تک نہیں ہیں، پتہ نہیں، دل کے اندر عجیب خیالات، مہینہ ہو گیا ہے، کہیں میری مانگ اجڑ تو نہیں گئی، میرا سہاگ میرے اوپر سے چھین تو نہیں لے گیا، عجیب خیالات آ رہے ہیں کہ زندگی سلامت بھی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ کی آس میں مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، 6 مہینے، سال گزر گئے۔ اب کہتے ہیں یہاں پر بھی وقت کی جو تیز رفتار دھاریاں ہیں، وقت کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں مہینہ چھوڑو، سال چھوڑو، 2 سال، 3 سال، 4 سال چھوڑو، 10 سال، 15 سال چھوڑو، کہتے ہیں 27 سال گزر چکے ہیں۔ جو کالی گھٹا تھی یہ سفید چاندنی میں بدل گئی، کالی زلفیں سفید چاندنی میں بدل گئی۔ ہمیشہ آتی چوبارے میں، چوکھٹ پر آ کر انتظار کرتی،
کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی کہ شہید ہو گئے ہیں یا غازی بن کے آ رہے ہیں، کہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب 27 سال ہو گئے، بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اس کو باقاعدہ آگے کی ترتیب دی، اچھا فیوچر دیا، بابا عزت شہری بنایا، بہت کچھ ہوا۔ اب کہتے ہیں 27 سال کے بعد ماں بیٹا گھر میں، پیٹ سے چھوڑ کے گئے تھے، بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کو لائق و فائق بنایا۔ اب 27 سال ہو چکے ہیں، اب ایک بوڑھے میاں ہے نا، باقاعدہ گھوڑ سوار پہ اوپر تلواروں سے لیس، زرہوں سے لیس اور اسی طرح نیزوں سے جو جہاد کے آلات ہوتے ہیں پورے پہن کر گھوڑے پر مدینے کی گلیوں میں خوف سے طاری اور خوف سے چل رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے ہوئے چل رہے ہیں، اسی سوچ فکر میں چل رہے ہیں کہ میں نے 27 سال گزار لیے ہیں، بیوی بھی ہے یا نہیں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا یا درد ذہ میں ہی بیوی مر گئی، بچہ بھی مر گیا، دوست احباب ہے بھی نہیں ہے، خاندان والے رشتہ دار پتہ نہیں کون مرا کون جیا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یار۔ 27 سال جہاد کرتے 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 27 سال گزر گئے، اب واپس آ رہے ہیں۔ اب سیدھا مدینے کی گلیوں سے چلتے 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 جو پرانا جو گھر تھا ان کا چوبارہ، وہ دروازہ، وہ آنگن، وہ دیواروں، وہ درو دیوار دیکھتے ہوئے آئے کہ میرا گھر ہے یا نہیں ہے۔ اچانک کہتے ہیں کہ اترے گھوڑ سوار، گھوڑے کے اوپر سے اتر کر وہ جو سامنے کا جو آنگن کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو کھولا۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ، وہ باہر سوئے ہوئے تھے برآمدے میں، ماں اوپر سوئی ہوئی ہے چوبارے میں، یہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے وہ ان کی جو تلوار کی آواز، وہ جو سامان جہاد ہے اس کو اتار کر نیچے رکھنے کی آواز، گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز سنی تو کہتے ہیں وہ جو نوجوان سوئے ہوئے تھے ان کی آنکھ کھلی اور کہا سیدھا، وہ سوچنے لگے کہ یہ ایک تو بیوہ کا گھر ہے، بیوہ نہیں، ایک تو یہ جو گھر کا بڑا فرد ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، اور اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی گھر میں داخل ہوں۔ یہ نوجوان نہیں پہچانتے کہ بوڑھا کون ہے۔ اب یہ آئے، اب انہیں تن بدن میں آگ لگ گئی ان کی، اور آ کے سیدھا گریبان پکڑا کہ جی بوڑھے میاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، کشمکش میں تھے کہ میرا گھر بھی ہے یا نہیں، کیونکہ زندگی کی ایک عمر گزر چکی ہے، ایک پیڑھی گزر چکی ہے۔ 27 سال میں ایک پیڑھی آ کے چلی جاتی ہے، حیران پریشان اسی ڈر خوف میں کہ میرا گھر ہے یا نہیں ہے، جیسے انہوں نے آ کے گریبان کو جھٹکا اس نوجوان نے، اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، کہیں میری جو ہوش و حواس ہے وہ تھوڑا ویک پڑ گئی ہوگی، شاید کمزور پڑ گئی ہوگی شاید، تو میں نے سمجھا کہ میرا گھر ہے۔ تو جو ربیعہ رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کہا کہ ایک تو چوری کرتے ہو، اوپر سے سینہ زوری کرتے ہو، ابھی تمہیں میں قاضی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ معذرت کر رہے ہیں، وہ اوپر چڑھے جا رہے ہیں، وہ معذرت کر رہے ہیں، اوپر چڑھے جا رہے ہیں، یہ آواز دونوں کی تھوڑا زیادہ ہو گئی آواز، تو اوپر ان کے چوبارے میں جو ماں سوئی ہوئی تھی اور باقاعدہ یہ کیسی آواز ہے، میرا بچہ کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا بچہ کس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے کھڑکیاں کھولی تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ کون ہے یہ بوڑھا، کون ہے۔ کہتے ہیں جس ان کی جو وہاں پر کھڑکی کھلی تو ان کی آنکھوں کے پردے بھی کھلتے چلے گئے، سال 2 سال 3 سال، یہ 27 سال پہلے جس نوجوان کو کالی داڑھی کے ساتھ، کالے زلفوں کے ساتھ، باقاعدہ مضبوط بدن کے ساتھ، جوانی کی حالت میں جس بندے کو، جس شوہر کو بھیجا ہوا، وہ بوڑھے کی شکل میں سفید چاندنی کے ساتھ، سفید زلفوں کے ساتھ وہ شخص آ کے کھڑا ہوا ہے، میرا شوہر ہے۔ اپنے بچے کو ڈانٹا کہ ربیعہ کیا کر رہے ہو، ربیعہ کیا کر رہے ہو، کس کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ ربیعہ کہنے لگے ایک بزرگ میاں ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تم جانتے ہو؟ ڈانٹ کر کہا کہ بزرگ کون ہے؟ یہ وہ بزرگ ہے کہ جس کے پیچھے تیری اماں کی جوانی دیواروں کے ساتھ گزر چکی ہے، یہ وہ بزرگ ہیں
کہ جس کے پیچھے تیری اماں کی جوانی کالی زلفوں کے ساتھ سیاہی چھوڑ کے سفید بالوں میں تبدیل ہو چکی، آس میں تیری ماں نے اس نوجوان کے لیے زندگی گزاری ہے. کہیں منہ کالا نہیں کیا ہے، حرام کاری نہیں کی ہے، عزت کو سمیٹ کے تیرے باپ کی آس میں اس چوکھٹ کے اندر رہی ہوں. ربیہ کیا کرتا ہے؟ یہ تیرا باپ ہے. اور کہنے لگے کہ بیٹے کو پتہ نہیں باپ ہے، باپ کو پتہ نہیں بیٹا ہے. فوراً پاؤں میں گر گئے، پاؤں چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، ماتھا چومنے لگے. باپ نے بھی ماتھا چوما، ہاتھ چومے، میرا بچہ. یہ قربانیاں لگی ہیں، ہمارا کیا لگا؟ کچھ نہیں لگا. 3 دن مانگتے ہیں، پیچھے منہ بنا کے جاتے ہیں. وہ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ تو اس نوجوان صحابی کو جو کالی داڑھی کے ساتھ گیا 27 سال بعد آیا، اس کو کیا جواب دے گا؟ حضرت حمزہ کو کیا جواب دے گا جو گزشتہ جمعہ بیان کیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا، جگرہ چیر دیا گیا، اس کو کیا جواب دے گا؟ صحابہ کیا ایک ایک بدن کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک ان کے بدن کی قیمہ بوٹی کر دی گئی. ہم کیا جواب دیں گے ان صحابہ کو کل قیامت کے دن اسی حالت میں؟ اور وہ باقاعدہ اپنے بدنوں کو اور ان کے بدن سے خون کے فوارے اٹھ رہے ہوں گے، ان کو کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ وقت فارغ کرو، جس طرح گناہ کے لیے وقت فارغ کرتے ہو، نیک اعمال کے وقت فارغ کرو، نیک اعمال کے لیے وقت فارغ کرو. پھر کہتے ہیں، اب کہتے ہیں 27 سال کی دعائیاں، شوہر میاں بیوی نے پوری رات کاٹ ڈالی، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی واقعہ ایسا ہے کہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کو آئیڈیل مان کی زندگی گزارو. یہ لچے لفنگے، یہ بے غیرت، یہ دین کے جنازے نکالنے والے، اسلام کے خلاف بولنے والے، یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ حرام خور، یہ رنڈوت کو اپنا آقا مت مانو. کچھ نہیں دیں گے یہ، کچھ نہیں دیں گے یہ. صحابہ کو آئیڈیل مانو، زندگی سنور جائے گی. اللہ کے لیے وقت فارغ کرو، زندگی سنور جائے گی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی سے باقاعدہ تنہائی میں ملے، پوری رات گزار ڈالی. انہوں نے یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. صبح کی اذان ہو گئی، ان کے بیٹے پہلے چلے گئے. اب بیوی سے پوچھنے لگے. اب میں نے یہ بتانا چھوڑ دیا تھا کہ 30,000 انہوں نے باقاعدہ دینار چھوڑ کے گئے، بیٹے کی، بچے کی، اپنی بیوی کی کفالت کے لیے، خرچ کے لیے دیے کے گئے تھے. 30,000 دینار. پوچھنے لگے کہ میں نے تجھے 30,000 دینار دیے تھے، کیا ہوا اس؟ کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھ کے تو آؤ، آپ جا کے دیکھ کے تو آؤ، پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ 30,000 کہاں گئے ہیں. اب یہ گئے، اب تھوڑا لیٹ پہنچ گئے، نماز ختم ہو چکی تھی. نماز جیسے تیسے پیچھے پڑی آ کے، اب پھر سیدھا روضہ رسول کے پاس چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. سلام کلام کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. پھر 27 سال کی دعائیاں دینے لگے. معذرت چاہیے یا رسول اللہ، 27 سال ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی باقاعدہ آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے. مدینہ کا رہنے والا، 1 دن 2 دن زیارت نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی، دل مچلتا ہے. 27 سال گزر چکے ہیں، روضہ رسول پر آ کر سلام نہیں پڑا، یا رسول اللہ معافی کی درخواست ہے. باقاعدہ دعائیاں دینے لگے. اب تھوڑا وقت گزر گیا، بہت دنوں کے بعد آئے تھے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی مڑے تو تھوڑا آگے گئے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان، مسند حدیث پر بیٹھا ہوا، مسند پر حدیث کا درس دے رہا ہے. ہزاروں آدمیوں کا مجمع کھچا کھچ مسجد میں بھرا ہوا ہے. اب یہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، آگے جانے کی تو جگہ نہیں تھی، پیچھے بیٹھ گئے. اب حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ جو بغل والے سے پوچھنے لگے، بغل والا جو بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی بتاؤ یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا درس اتنا مقبول ہے، بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء ہیں اس بچے کے، اس نوجوان کے درس میں شریک ہیں. مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ یہ کون نوجوان ہے؟ یہ کون زرین نوجوان ہے؟ یہ کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ یہ کس کے دل کا پارا ہے؟ اس کے ماں باپ نے اس کو بڑے اونچے سنسکار دیے، اس کو حدیث رسول کا امام بنا دیا ہے، مسند درس پر، مسند حدیث پر اس کو بٹھا دیا ہے. کون ہے یہ؟ اور کہنے لگے کہ بڑے میاں آپ نہیں ہو یہاں کے. بغل والے کہنے لگے وہ آپ یہاں کے نہیں ہو. اور کہنے لگے کہ بیٹا میں یہاں کا ہی ہوں، یہ میں یہاں کا ہی ہوں، لیکن آیا بڑے دنوں کے بعد ہوں.
وہ کہنے لگے کہ بڑے میاں یہ حضرت ربیعہ مسلمانوں کے امام ہیں، یہ مومنوں کے امام ہیں، یہ علماء کے امام ہیں، یہ ربیعہ ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے تو اس کا باپ کا نام نہیں بتایا۔ اور کہنے لگے کہ اس کا باپ 27 سال پہلے اللہ کے لیے جہاد کے لیے گیا تھا، وہ آیا نہیں معلوم۔ یہ ربیعہ ابن فروخ ہیں۔ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ باپ کی ایسی قربانی 27 سال اللہ کے راہ میں لگا دے، ماں کی ایسی قربانی باپ کی آس میں 27 سال جوانی کاٹ ڈالے، بیٹے کی ایسی قربانی جوان ہونے تک باپ کی صورت نہ دیکھے، تو قربانی انہوں نے وقت فارغ کیا تھا، ہم نے کون سا وقت فارغ کیا؟ رس ملائی کھا کے سمجھتے کامیاب ہو جائیں گے، نمازیں چھوڑ کے سمجھتے کامیاب ہو جائیں گے؟ 10-15 آدمی کھڑے ہوئے، بڈھے کھڑے ہوئے، یہ سارا مجمع کہاں چلا جاتا ہے فجر میں؟ 2-3 سب باقی نمازوں میں ہوتے ہیں، یہ سارا مجمع کہاں چلا جاتا ہے؟ ان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن منہ نہیں دکھانا۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وقت فارغ کرو، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو بھول کر زندگی، اس کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار لو، یا آخرت کی زندگی ہو جائے گی۔ رب چاہی پر گزار لو، من چاہی چھوڑ کے زندگی گزار لو، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جس طرح باقاعدہ میں نے کہا وقت فارغ کرو، یہ بھی ایک وقت فارغ کرنا ہی ہے نہیں ہوا ابھی؟ یہ وقت اللہ کے لیے، یہ کامیاب ہو جائے گا کل قیامت کے دن، کیا معلوم اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے، نہیں معلوم ہے۔ اور باقاعدہ کوئی پیشاب روک کے بیٹھا، اسی پر اللہ کی اگر اللہ کو پسند آ گیا، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ رحمت خداوندی بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اس لیے یہ زیادہ جو وقت لیا گیا ہے، یہ آپ کے کھاتے میں زیادہ اعمال چڑھائے گا۔ بیزار نہ سمجھیں، دین کی مجلسوں میں جم کر جڑ کر زیادہ وقت گزارنے کی باقاعدہ اللہ سے توفیق بھی مانگیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ تھا، ماشاءاللہ کل ہمارے چنگیری زون کا ماہانہ جوڑ ہے، وہ توری کرے میں انشاءاللہ 10 بجے سے شروع ہوگا۔ سارے احباب سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے وقت فارغ کریں، 2-3 گھنٹے کا وقت لیا جائے گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کی باتیں ہوں گی، علماء کی باتیں ہوں گی، نفع والی باتیں ہوں گی، کیا معلوم اللہ کس بزرگ کی زبان میں تاثیر رکھ دے اور آپ کی زندگی کے فیصلے ہو جائیں، اس لیے اپنے آپ کو وقت فارغ کریں۔ سارے احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ 10 بجے سے شروع ہوگا، سارے احباب پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مخلص بننے کی توفیق۔